السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل انشاءاللہ عید ہے اور عید سے پہلے کچھ عید کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، ساتھ میں احتیاطی تدابیر کی بات کرنا بہت ضروری ہے، اور عید الاضحیٰ کی اہمیت پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم اس دفعہ اگر عید سادگی سے منانے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور چونکہ دینی معاملہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے ابتدائیے میں مختصراً کہا ہے کہ عید اس دفعہ سادگی سے منانے کی بات ہو رہی ہے، اور جب سادگی کی بات ہو رہی ہے یا احتیاط کی بات ہو رہی ہے یا احساس کی بات ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہمیں عید قرباں پہ، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، ہم نے جانور جو ہے وہ قربان کرنا ہے، جانور کی قربانی دینی ہے، تو کیا دینا ضروری ہے، یا اس کے متبادل کے طور پر ہم غریب غربا جو مستحقین ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبادت اور تعبد انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا صاحب استطاعت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، اور کوئی اور مالی صدقہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے اس جانور کی قربانی دینے سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ رفاہی ادارے کو دے دیں، فقیر کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، فلاں ادارے کو دے دیں، پیسے دے دیں، آپ بری ذمہ ہو گئے، نہیں، یہ عبادت قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہاں، وہ لوگ جو اپنی واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی بھی دیا کرتے تھے، وہ چاہیں تو نفلی قربانی کا پیسہ کہیں پر صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی کا متبادل مالی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نیت عبادت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور، حلال جانور قربان کرنے کا نام ہے، اور اس پر مومن کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب، ساتھ میں یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا قربانی کے جانور کا جا کر مویشی منڈی سے یا کہیں سے بھی خود انتخاب کر کے اس کو گھر لے کر آنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اس بار کرونا کی وجہ سے آن لائن قربانی کی بات ہو رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کہیں پر کسی نے لکھ دیا انٹرنیٹ پر کہ جی آپ حصہ ڈال دیجئے، تو ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ حصہ ڈال دیا ہے،
اور اگر حصہ بھی ڈالا جا رہا ہے تو کیا وہاں جہاں پر آپ نے حصہ ڈالا ہے وہاں پر قربانی کے وقت خود موجود ہونا ضروری ہے، یا آپ اگر یہ سوچ کر سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے جو ہمیں کرنا تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے نبھا دی، اور اگر آگے کسی نے اس طریقے سے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو وہ ان کا فیل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آن لائن قربانی سے کیا مراد ہے اور سوال کرنے والے کے ذہن میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ اگر آن لائن قربانی سے کسی کی مراد یہ ہے کہ آپ آن لائن قربانی کے پیسے کسی کو ٹرانسفر کر دیں ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے، اور اس کے بعد قربانی سے لا تعلق ہو جائیں کہ قربانی کسی نے کی یا نہیں کی، قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس سے عبادت قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آن لائن قربانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جانور پالتا ہے اور وہ آن لائن گاہکوں کو دکھاتا ہے کہ یہ جانور ہے، 2 دانت کا ہے، 4 دانت کا ہے، صحیح سالم ہے، عمر یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اور وہ اس قربانی کرنے والے کے گھر پہنچاتا ہے، تو گھر تک پہنچانے سے پہلے یہ وعدہ بے ہے، یہ بے نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ اس کے گھر پہنچا دے گا اور وہ قیمت ادا کر دے گا تو پھر جو قربانی کا مالک ہے، عبادت ادا کرنا یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی افراد ہوں یا ادارے ہوں جو آن لائن لوگوں سے کہتے ہوں کہ ہم شریعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، عملاً قربانی کرتے ہیں، جانور بھی دکھاتے ہیں، آپ ہمیں پیسے آن لائن دے دیجئے اور ہم آپ کے وکیل کے طور پر شریعت کی شرائط کے مطابق قربانی کریں گے، تو ایسے اداروں کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی مفتی یا عالم موجود ہو کہ جو شرعی شرائط کے مطابق جانور کو ذبح کرے اور عملاً قربانی ہو بھی رہی ہو، تو اس صورت میں یہ قربانی آن لائن جائز ہے۔ محض پیسے منتقل کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو ادارے اس طرح سے آن لائن قربانی کا انتظام کرتے ہیں وہ ثقہ، قابل اعتماد اور مستند علماء کو وہاں بٹھائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ شرعی شرائط کی پوری طرح سے پاسداری کی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کی نماز کو لے کر بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، کیونکہ کرونا کی وبا اب بھی ملک میں موجود ہے اور احتیاط کرنے کے لیے خاص ایک طور تو پہ میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے سوشل میڈیا پر بھی کہا، قومی پریس کے ذریعے بھی پیغام دیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر بن گیا ہے کہ اگر کچھ قربانی کا جانور لینا ہے تو عورتیں، بچے، پوری فیملی وہاں پر منڈی میں چل پڑیں گے۔ لہذا تو اب چونکہ کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے، تو جس نے قربانی کا جانور خریدنا ہے عملاً وہ جائے اور پوری فیملی کو اور بچوں کو لے کر مارکیٹ میں نہ جائیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ سارا دن پوری فیملی مارکیٹ کا چکر لگاتی تھی، شام کو واپس آ جاتے تھے۔ لہذا ہم نے یہ مشورہ دیا کہ جو جینون خریدار ہیں وہ جائیں، پورا جتھا لے کر نہ جائیں، ماسک پہن کر جائیں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور جن احتیاطی تدابیر کا ماہر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے ان پر پورے طریقے سے عمل کریں۔ اور یہ بھی ہم نے کہا کہ حتی الامکان
جہاں قابل اعتماد اجتماعی قربانی کا انتظام ہے اس کو ترجیح دیں۔ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ نماز عید کے حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک تو جم گھٹا نہیں ہونا چاہیے، لوگ ہجوم کی شکل میں نہ آئیں، ہجوم کی شکل میں ڈسبرس نہ ہوں، باقاعدہ ایک لائن کے مطابق ترتیب سے آئیں، مناسب فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور جہاں جہاں کھلے میدان میں نماز عید کی سہولت موجود ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کو ترجیح دی جائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے کہ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کو ترجیح دی جائے، سوائے اس کے کہ بارش ہو جائے اور میدان میں نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو تو پھر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اب ہمارے شہروں میں بعض گنجان آبادیاں ہیں، کھلے میدان میسر نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، مسجد میں گنجائش کم ہے، تو آپ ایک سے زیادہ جماعتیں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر جماعت کے لیے الگ خطبہ ہو اور نماز پڑھائی جائے، اور دوسری جماعت کے لیے دوسرا امام ہو جو نماز پڑھائے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس موقع پر ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہم اس بار چونکہ پاکستان سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، یہ ہم آپ سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہماری مفتی منیب الرحمان صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ مفتی صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے حج کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس بار پاکستان سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر مسلم ممالک سے اور مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہ سعودی عربیہ نہیں جا سکے ہیں حج کے لیے، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایسا ہے کہ حرمین طیبین کا انتظامی کنٹرول سعودی حکومت کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنی تدبیر اور حکمت کے تحت باہر سے حجاج کے آنے پر پابندی لگا دی ہے، اور اندرون ملک سے بھی محدود تعداد میں، بعض رپورٹس میں ہے کہ 10,000 کی تعداد میں انہوں نے بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ لہذا جو دور دراز ممالک سے نہیں جا سکے اور ان پر حج فرض ہے، تو اس سال وہ عند اللہ معذور ہیں، اور آئندہ سال اللہ کرے کہ یہ وبا دور ہو جائے اور سب مسلمانوں کو اجازت ملے تو پھر وہ اپنے فریضہ عبادت کو ادا کریں۔ یہ فریضہ ان کے ذمے قائم رہے گا اور انہیں ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک، مفتی صاحب، جو ٹرکش گورنمنٹ نے اب سے کچھ ہی دن پہلے ایک فیصلہ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آیا صوفیہ میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی، اور ٹرکش پریزیڈنٹ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب پہلے وہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ 86 سال پہلے وہاں پر نماز ادا کی گئی، پھر اس کے بعد میوزیم میں اس کو منتقل کر دیا گیا، اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اب جب وہاں پر دوبارہ سے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا ہے اور وہاں پر باقاعدہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تو کچھ حلقوں میں تنقید کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہم سیکولر ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے الٹ ہے۔ پونے 500 سال تک آیا صوفیہ ایک مسجد کے طور پر قائم رہی۔ 1934 میں
مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ان پر سیکولرزم کا غلبہ تھا، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر، تو انہوں نے مسجد کو بند کر دیا اور اس کو ایک میوزیم یا عجائب گھر بنا دیا۔ اب 86 سال کے بعد یہ موقع آیا اور ترکی کی حکومت نے، وہاں کے مسلمانوں نے اس کو باقاعدہ مسجد میں کنورٹ کیا اور وہاں پر نماز کا آغاز کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے، سوائے ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے بعض لبرل حضرات کے۔ ایک بات اور بھی میں کہتا چلا جاؤں کہ چرچز میں اور مسجد میں بنیادی فرق ہے۔ مثلا چرچ جب تک پریکٹس میں ہے تو وہ چرچ ہے، اور بند کر دیا تو عام عمارت کی طرح ہے۔ آپ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، درجنوں چرچ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب ویران ہو گئے تو اس کی انتظامیہ نے خود ان کو بیچ دیا اور مسلمانوں نے خرید کر ان کو مسجدیں بنائیں۔ نہ وہاں کا قانون اس کی راہ میں رکاوٹ بنا، نہ وہاں کے مسیحی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، بلکہ جب بلڈنگ کو بیچ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ خریدار مسجد بنائے، پب بنائے، جمنازیم بنائے، اس کی مرضی ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ چیز نہ بنائے کہ جس کی راہ میں ان کے ملک کا قانون حائل ہے۔ لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ حدیث پاک میں مساجد کو بیوت اللہ کہا گیا ہے، اور جب ایک مرتبہ مسجد بنا دی جائے تو اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ کمال عطا ترک کا اقدام مسجد کے اسٹیٹس کو بدلنا، یہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ناجائز تھا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ دوبارہ مسجد کے اسٹیٹس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور خود ترکی کی حکومت کی عدالت نے اس بارے میں آرڈر کیا کہ مسجد کے اسٹیٹس کو بحال کیا جائے۔ ترکی کے مسلمان خوش ہیں، دنیا کے مسلمان خوش ہیں، تو اس پر ہمارے ہاں جو بعض لوگ پریشانی کے اظہار کرتے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ریلیجس ہارمنی یا کسی چیز کے منافی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا آخر میں کہ دین اور سائنس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ اب ہماری میٹنگ ہے، پہلے سے وقت طے ہے۔ جی سر، بس 2 منٹ کا وقت ہے۔ جی اجازت چاہوں گا۔ دین کی کوئی بات سائنس کی ضد نہیں ہے، وہ ماورائے عقل تو ہو سکتی ہے اور وہ ضد عقل نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے، اور گہرائی کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہوئی عید الاضحیٰ کو لے کر، اور ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچا۔ سوال دین اور سائنس کا کتنا گہرا تعلق ہے، یہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہونا یہی ہے جو پھر ہوا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیشہ سائنس کی بات کو لے کر اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس پر بات نہ کی جائے، اس پر سوال نہ پوچھا جائے، اور جب میں نے یہ سوال پوچھا تو اس کے فوراً بعد مفتی صاحب کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں ہو سکتا ہے یہ بھی بات کروں جو کہ میں نے کرنی تھی، کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کو سپر سٹار بنا دیا ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو اب یہ ایک کنفیوژن چل رہی ہے، اس کنفیوژن کو آپ دور کرتے، بلکہ ایسا موقع ہی نہ آتا کہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو۔ لیکن چونکہ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ اب گاڑی اس طرف چل پڑی ہے،
اور اب سوال ایک ہوا ہے تو ایک سوال کے بعد دوسرا سوال بھی ہونا ہے، تو مفتی صاحب نے میٹنگ کا کہہ کر ہم سے اجازت لی. اور ساتھ میں جو میڈیا کی بات پہلے کر رہے تھے، بار بار انہوں نے دہرایا کہ جی میڈیا مس انٹرپریٹ کرتا ہے، میڈیا مذہب میں خدا نخواستہ، ملک میں جو ہے خدا نخواستہ خرابیاں نکالتا ہے. تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں، اور میڈیا کو لے کر آپ میڈیا سے اتنے نالاں کیوں ہیں؟ بلکہ الٹا نالاں اگر ہونا ہے تو وہ میڈیا کو آپ سے ہونا چاہیے کہ آپ بات کرتے ہیں صرف اتنی کہ جتنا کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں صرف اس کا کہ جس کا آپ کو پسند ہوتا ہے، جو آپ کی مرضی کے مطابق سوال نہ ہو اس پر آپ معذرت کر لیتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے کی کہ آپ نے کہا جی آپ کی ایک اہم میٹنگ ہے اور آپ نے اجازت لی. بہرحال جی ہم لیتے ہیں جی بریک، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو بات ہوگی کرونا وائرس کی. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب سے، اور ڈسکشن کو اب آگے بڑھانے کے لیے چونکہ عید کو سادگی سے منانے کا کہا گیا ہے، اور چھوٹی عید پر ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا سیویئر ایشو کریٹ ہوا تھا کہ جب لوگوں نے بے احتیاطی کی تھی، اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں عید الفطر کے فوراً بعد کیسز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا. اور یہی اس بار بھی خدشہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کہ کہیں لوگ خدا نخواستہ لاپرواہی سے کام نہ لیں، بے احتیاطی نہ کریں، اور اس بے احتیاطی، اس لاپرواہی کے نتیجے میں ایک نیا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے کہ جہاں پر تعداد انفیکٹڈ لوگوں کی آن اے ڈیلی بیسس کم ہو رہی ہے، وہاں پر کہیں اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ہم اس تعداد کو بڑھا نہ دیں. لیکن بہرحال یہ اب صورتحال کیا ہے کرونا وائرس کو لے کر، اب پروگرام کے اس حصے میں اس پہ بات کریں گے. اور ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور گزشتہ 5 مہینے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بڑے مشکل گزرے ہیں، اور یہ آپ کے لیے آزمائشی 5 مہینے تھے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ایسی آزمائشیں بہت سی آپ کے کریئر میں آئی ہوں گی، لیکن یہ ایک مختلف نوعیت کی آزمائش اب تک رہی ہے. تو کرونا وائرس میں ہم آن گراؤنڈ کہاں پر کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تعداد کم صرف دکھائی جا رہی ہے، تعداد کم نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا بس اب سمجھیں ختم ہو گیا. تو آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں، یہ آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. بہت شکریہ علی. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ کرونا بہت لوگوں کے لیے آزمائش، میرے لیے سمیت، اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ وہ ناراض ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ اب کم ناراض ہوں ہم سے، کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہم کو کہ ہم اس ناراضگی کا مداوع کر سکیں، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کی جان بچانے کے بے انتہا موقع دیے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے مہینوں میں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کے دربار میں سرخرو ہوئے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بیماری کم ہوئی ہے، اور بیماری کی ٹرانسمیشن بھی کم ہوئی ہے، جو ہاسپٹلس میں کیسز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں، اور شرح اموات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی شرح اموات بہت زیادہ ہے، ان ایکسپیکٹڈلی زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک جان کا جانا بھی ایک خاندان کا ڈوب جانا ہے، اور ایک جان کا جانا بھی ایسے ہے جیسے پوری انسانیت مر گئی. تو ہمیں ابھی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جان بہت قیمتی چیز ہے، کہ یہ ہمارے بہن بھائی بچوں کی بچا کے رکھے. ابھی بھی 1 گھنٹے میں تقریباً 1 سے 2 جانیں جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ جو دیکھی جا رہی ہے وہ میرا خیال ہے ملٹی فیکٹوریل ہے. سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے کسی حد تک یہ ہے کہ ہماری کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن پاکستان میں ایک دم ایکسپوز ہوئی پچھلی عید کو، عید الفطر کو، اور عید الفطر پہ ہم نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ عید الفطر سے 10 سے 15 دن بعد ایک قیامت برپا ہوئے گی، جو ہوئی. اس میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. انفارچونیٹلی عید الفطر پہ جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا گیا، تاجر تنظیموں نے جو کہا وہ بھی نہیں کیا گیا، جو پبلک کی کو اونرشپ پرائم منسٹر صاحب نے دی انہوں نے نہیں لی. ایک انسان نے صرف بچے کی خواہش کی قربانی نہیں کی کہ وہ جب اس نے خواہش کی کہ نئی جوتی سے عید کرنی ہے، وہ اچھرے کے بازار میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 3-4 بچوں کو اور بیوی کو بٹھا کے لے گیا، اور وہاں جا کے اس نے جوتی ضرور خرید لی، بچی نے نئی جوتی کے ساتھ عید کر لی، لیکن کئی زندگیاں
چلی گئی ہیں ارد گرد کے لوگوں کی. تو اس لیے دیکھیں مومن وہی ہے جو ایک دفعہ ڈنستا ہے, اور ہم نے جو ادھر سے سیکھا, اور ابھی ہم مزید یہ نہیں برداشت کر سکتے, یہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ ٹرانسمیشن اسی طرح بڑھے. دیکھیں تمام ملک میں یہ 2nd, 3rd, 4th پیک آ رہی ہے. چائنا میں اس وقت وہ 4تھی پیک میں سے گزر رہے ہیں, اور پاکستان کے جس کی آگے ہی ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا ولنریبل ہے, اتنا ویک ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے معیشت کے حالات بھی اسی طرح ہے, تو معیشت ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ سے. اگر آپ کا ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ 4 یا 5 کو کھلا رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارا ملک جس قدر جلدی ہو سکے یہ نارملسی کی طرف ریزیوم کرے, اور نیو نارمل کی طرف ہم جائیں, کیونکہ یہ وائرس نے ہے اس وقت ہمارے ملک میں بھی, ہمارے ماحول میں بھی ہے, اور یہ رہے گی. یہ ایپیڈیمک سے انڈیمک ہو چکی ہے, یہ اس نے آتے رہنا ہے. ہم اس کی شدت کتنی کم کر سکتے ہیں یہ آپ کے اور میرے رویے پہ اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے رویے پہ. ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا ایک گزارش آج بھی کرنا چاہ رہے تھے, چونکہ عید کا موقع ہے تو بہت سے لوگ مویشی منڈی سے جا کے جانور لے کر آ رہے ہیں, یا چلیں اگر مویشی منڈی سے نہیں لے کر آ رہے تو کہیں نہ کوئی اور انتظام کیا ہوگا جہاں سے جانور لے کر آ رہے ہیں قربانی کے لیے. تو کیا جس طرح ہم کہتے ہیں جی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا ہے, اگر کہیں پر آپ لفٹ میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہاں پہ ڈراپلیٹس ہوں, یا اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کسی گیدرنگ میں تو فاصلے پہ ایک دوسرے سے بیٹھیں. تو کیا یہ صرف اسی طرح سے, یا کوئی ریسرچ ایسی بھی آئی ہے کہ جیسے کہ قربانی کے موقع پہ بہت سے لوگ گھر پہ جانوروں کو لے کر آئیں گے, وہ جانور کے جو مویشی منڈی میں ہیں ان کو کئی لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوا ہوتا ہے, ان کو آ کے لوگ دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو کوئی اس طرح سے بھی کوئی خدا نخواستہ خطرہ ہے؟ دیکھیں علی, ہم سب سیکھ رہے ہیں اس وائرس سے. پرسوں کی بات ہے, صرف 48 گھنٹے ہوئے ہیں کہ انگلینڈ میں, یو کے میں, برمنگم میں 2 بلین انفیکٹ ہوئی ہیں ان لوگوں سے جو یہ بیماری کیری کر رہے تھے. یہ وائرس کی بڑی نٹوریس چیز ہے. جب یہ ووہان سے 11 دسمبر کو پروفیسر لی میں, ڈاکٹر لی میں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں جن کو وسل بلوور کہا گیا, اور بعد میں ان کی زندگی بھی اسی وائرس کی وجہ سے چلی گئی, جو انوینٹر ہیں اس بیماری کے, جب ان کو یہ لاحق ہوئی اور ان کے مریض کو دیکھا, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا, ڈائگنوز کی, تو اس وقت یہ ایک ہارس-شو بیٹ جو چائنیز بیٹ ہے جہاں جو کھائی جاتی ہے وہاں پہ 2 وائرسز نے مل کے RNA وائرس ہوئی, اور وہاں سے اسپیشیز سوئچ ہوئی کہ وہاں سے انسان کو لگی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ انسان سے انسان میں منتقل ہوتی گئی, اور اس میں پہلے ایک کتا بھی, 1-2 کتے بھی ہوئے, اور اب آ کے بلیاں بھی ہوئیں. تو اس لیے اس کا عین چانس موجود ہے کہ یہ ہیومن جو کیری کر رہے ہیں, چاہے وہ تاجر ہیں, چاہے گاہک ہیں, چاہے بیچنے والے ہیں, چاہے خریدنے والے ہیں, جو کیری کر رہے ہیں یہ وائرس اپنے ہاتھوں پہ, اور وہ اس کو ٹٹولتے ہیں جانور کو, جانور کے دانت دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے دانت پورے ہیں کہ نہیں ہیں, ان کو لگا سکتے ہیں, بہت امکان ہے. نمبر 2, یہ اینیمل سے بھی پھر ہیومن کو لگ سکتی ہے, اور اس سے بھی بڑی ولنریبل چیز ہوگی جب اتنے لوگ منڈیوں میں جائیں گے اور وہ کٹھے ہوں گے, اور کوئی ہاتھ دھونے کا وہاں انتظام کا ہونا ایک خواب ہے اور حقیقت نہیں ہے, یا کوئی سینیٹائزر نامی چیز یا کوئی ماسک نامی چیز ہوگی. تو یہ تو ہم بڑے کنٹرولڈ سچویشن میں یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہم نہیں کر سک رہے. تو ان منڈیوں میں ہم کیسے تصور کر لیں کہ یہ ایک دم یہ منڈیاں اتنی ایڈوانسڈ ہو جائیں گی کہ وہاں وینٹیلیشن کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور یہ جانوروں کو دیکھیں, ہر بندے نے ہاتھ لگانا ہے, خریدار نے, وہ اگر گیا ہے منڈی وہ ان کو دیکھنے نہیں گیا, دیکھ تو وہ کیمرے سے بھی سکتا تھا, ہر بندہ ہاتھ لگائے گا, دوسرا لگائے گا, اور یہ کھال پہ 18 سے 24 گھنٹے تک یہ وائرس موجود رہ سکتی ہے. تو اس لیے اتنی عیدیں ہم نے منائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور عیدیں دے گا. یہ عید لیٹ اٹ بی ڈفرنٹ, یہ جان بچانے کے عمل کی وجہ سے آپ چھوٹی سی سنت چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو پیسے دے دیں, اللہ کو گوشت پوشت تو جانا بھی نہیں ہے. یا آپ ایسا طریقہ کریں کہ کسی فاؤنڈیشن کو, کسی ادارے کو کہہ دیں وہ عید آپ کی قربانی کر دے. حج پہ ہم نے تو کبھی نہیں جانور دیکھے جو ہمیں قربانی جب دی جا رہی ہوگی تو اس وقت بھی جو ذبح کرنے والا ہے اس کو بھی گلوز کا استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب گوشت بنایا جا رہا ہوگا تب بھی, جب گوشت کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا تب بھی, کیونکہ یہ تب بھی ہم سے, انسانوں سے ہی گوشت کے ذریعے یا کھال کے ذریعے, جانور کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے.
एब्सोल्युटली हो सकता है। और दूसरा देखें, खाने से तो ये नहीं होती वायरस, पानी से नहीं होती, हमें पता है, क्योंकि हम कच्चा गोश्त तो वैसे भी खाते नहीं हैं। लेकिन प्लास्टिक के लिफाफों में जो हैंडल होंगे वो कई हाथों में जाएंगे, और दूसरा लाइनें लगेंगी गोश्त लेने वालों की, उस वक्त कोई ख्याल नहीं करता कि सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का हजूम हो जाता है। लोग ऊंट हो रहा होता है, पूरा मोहल्ला देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है, तो वो बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़ी रिस्की चीज़ है। घर घर गली गली अगर आप ये करेंगे, और देखें हमें इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया में क्या हुआ कि देखें इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो वबा है बड़े शहरों तक महदूद है, लाहौर, कराची, पिंडी। अगर ये जो ताजर हजरात हैं और ये जो कसाब हजरात हैं, ये गांव से आते हैं शहरों की तरफ ईद मनाने का मतलब है कि वो हजारों रुपया कमा के, लाखों रुपया कमा के वापस जाते हैं, और ये साल में एक ही एक्टिविटी होती है। अगर ये बंदे इन्फेक्ट होंगे और ये गांव गांव फैल जाएंगे, पंजाब के, सिंध के, केपी के, तो आप इमेजिन करें कि वो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़े शहरों में फिर भी शऊर है, मीडिया की रीच है, लोग फिर भी पढ़े लिखे हैं। जब ये गांव गांव चली जाएगी तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वहाँ हॉस्पिटल्स भी नहीं है। वक्त हमारे पास महदूद है, ईद का मौका है, तो यकीनन हमने ईद कुर्बान के हवाले से अहम सवाल था जो मैंने आपसे पूछा। हमें प्रोग्राम को अब क्लोज करना है, आपसे इजाज़त लेनी होगी। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको पेशगी ईद मुबारक। कल ईद का दिन है, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सी और खुशियां दे, और अल्लाह ताला आप इस आजमाइश से कामयाबी से गुजरें, और अल्लाह ताला इसी तरह से आपको लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, और प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब उनसे बात हुई कोरोना वायरस को लेकर। और चूंकि ईद का मौका है और कुर्बानी के जानवर लोगों ने खरीदने हैं, घरों को लेकर आने हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सब ने कुर्बानी भी देनी है, तो ये बड़ा अहम सवाल था जिसका हम डॉक्टर साहब से जवाब जानना चाह रहे थे। उन्होंने वाजे कर दिया कि इस मामले में भी हमें एहतियात करनी होगी कि जब हम कोई जानवर लेके आए तो लोग जानवर को हाथ लगाते हैं, प्यार करते हैं, उसके दांत देखते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो तो उस जरिए से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। जैसे कि हमने डॉक्टर साहब को भी ईद की पेशगी मुबारकबाद दी, तो आप तमाम देखने वालों को भी दुनिया में जहां जहां भी देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी जहां जहां देखा जा रहा है, सबको ईद की खुशियां मुबारक। एहतियात कीजिएगा अपने लिए, अपनों के लिए। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।